انسانیت کی اصل عمر، سائنس، مذہب اور وقت کا سوال۔ جب سے انسان کو شعور ملا ہے، ایک سوال اس کے ذہن میں گونجتا رہا ہے: ہم حقیقت میں کب شروع ہوئے؟ کیا ہزاروں سال پہلے، جیسا کہ بعض مذہبی تعبیرات بتاتی ہیں، یا لاکھوں سال پہلے، جیسا کہ جدید سائنس دعویٰ کرتی ہے؟ یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں، یہ تقریباً 2,90,000 سال کا فرق ہے۔ تو پھر کون درست ہے؟ سائنس، مذہب، یا ہم نے دونوں کو ہی غلط سمجھ لیا ہے؟ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین تقریباً 4.5 ارب سال پہلے بنی، زندگی اربوں سال بعد وجود میں آئی، اور فوسل ریکارڈ اور جینیاتی شواہد کے مطابق جدید انسان ہومو سیپینز تقریباً 3 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ظاہر ہوا۔ یہ نتیجہ محض اندازے پر مبنی نہیں، یہ دہائیوں کی تحقیق کا حاصل ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے زمین کی گہری تہوں میں قدیم کھوپڑیاں اور ہڈیاں دریافت کیں۔ سائنسدانوں نے ڈی این اے کا تجزیہ کیا، نسل در نسل منتقل ہونے والی جینیاتی تبدیلیوں کے ذریعے انسانی نسب کا سراغ لگایا۔ کاربن ڈیٹنگ جیسی تکنیکوں نے ہڈیوں اور نایابات کی عمر حیرت انگیز حد تک درست اندازے میں معلوم کرنے میں مدد کی۔ سائنس مشاہدے اور تجربے پر قائم ہے، یہ شواہد کی بنیاد پر ماڈلز بناتی ہے، اور جب نیا ثبوت سامنے آتا ہے تو نظریات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ سائنس عدمی یقین کا دعویٰ نہیں کرتی، وہ دریافت کے ساتھ ترقی کرتی ہے۔ اس کا بنیادی سوال واضح ہے: انسانی جسم کیسے وجود میں آیا؟ اور موجودہ جواب یہ ہے کہ انسان ایک طویل حیاتیاتی عمل کے ذریعے بتدریج وجود میں آیا۔ لیکن مذہب ایک مختلف زبان میں بات کرتا ہے۔ ابراہیمی مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان قرار دیا گیا ہے۔ کچھ علماء تاریخی نسب ناموں کی بنیاد پر اندازہ لگاتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ 6 سے 10,000 سال پرانی ہے۔ بظاہر یہ سائنسی ٹائم لائن سے مکمل تضاد محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک اہم بات اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اکثر مقدس متون انسانیت کے آغاز کی کوئی واضح کیلنڈری تاریخ بیان نہیں کرتے۔ جو مخصوص اعداد آج بیان کیے جاتے ہیں وہ بعد کے علمی اندازوں پر مبنی ہیں، نہ کہ براہ راست صحیفوں میں درج تاریخوں سے۔ مذہب کبھی بھی لیبارٹری رپورٹ بننے کے لیے نہیں آیا۔ وہ فوسل کی تہوں کو ناپنے یا ڈی این اے کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا مرکز کچھ اور ہے۔ مذہب سوال کرتا ہے: ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ صحیح اور غلط کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں سائنس جسم کی ساخت کا مطالعہ کرتی ہے، وہیں مذہب روح کی کیفیت پر گفتگو کرتا ہے۔ سائنس اور مذہب کے درمیان ظاہری تصادم شاید اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم دونوں سے ایک ہی قسم کے سوال کا جواب چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک جیسے سوالوں کے لیے نہیں ہیں۔ سائنس طریقہ کار تلاش کرتی ہے، مذہب معنی تلاش کرتا ہے۔ اب ایک اور سوال پر غور کریں جو اسلامی روایت میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ اگر ہم فرض کریں کہ یہ سب 10,000 سال کے اندر آئے تو اوسطاً ہر سال 12 سے زیادہ نبی بنتے ہیں، تقریباً ہر مہینے ایک۔ یہ سن کر بات ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن اوسط اعداد گمراہ بھی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے مختلف علاقوں میں ایک ہی وقت میں کئی انبیاء موجود رہے ہوں، کچھ ادوار میں کثرت ہو اور کچھ صدیوں میں طویل خاموشی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن انسانی تاریخ کی کل مدت متعین نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ انسانیت صرف 10,000 سال پرانی ہے، مدت کھلی چھوڑ دی گئی ہے۔ آثار قدیمہ اس بحث میں ایک اور دلچسپ پہلو شامل کرتے ہیں۔ منظم مذاہب کی تشکیل سے بہت پہلے قدیم انسان اپنے مردوں کو باقاعدہ دفن کرتے تھے۔ قبروں میں اوزار، کھول اور علامتی اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ غاروں کی دیواروں پر پراسرار تصاویر بنائی جاتی تھیں۔ یہ سب ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابتدائی انسان صرف زندہ نہیں رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا، وہ معنی تلاش کر رہا تھا۔ روحانی شعور انسان کی فطرت میں گہرے پیوست معلوم ہوتا ہے۔ تحریری صحیفوں سے پہلے بھی انسان یہی سوال پوچھ رہا تھا: ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سے آئے؟ کیا موت کے بعد کچھ ہے؟ تو کیا سائنس مذہب کی جگہ لے رہی ہے؟ ضروری نہیں۔ اگر ہم پوچھیں زمین کتنی پرانی ہے، ڈی این اے کیسے بدلتا ہے، یا آسمان کیسے ڈھلتی ہیں، تو سائنس شواہد کی بنیاد پر جواب دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم پوچھیں اخلاق کیوں اہم ہے، انصاف کیوں ضروری محسوس ہوتا ہے، کیا زندگی کا کوئی عدمی مقصد ہے، تو سائنس خاموش ہو جاتی ہے۔ سائنس دماغ میں ہونے والے کیمیائی رد عمل بیان کر سکتی ہے جب ہم محبت محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ محبت معنی خیز کیوں محسوس ہوتی ہے۔ سائنس اخلاقی فیصلوں کے وقت دماغی سرگرمی کو نقشہ بند کر سکتی ہے، لیکن یہ اعلان نہیں کر سکتی کہ عدمی طور پر صحیح اور غلط کیا ہے۔ یہ مختلف نوعیت کے سوال ہیں۔ شاید اصل تناؤ سچ اور جھوٹ کے درمیان نہیں، بلکہ سوالوں کی نوعیت کے درمیان ہے۔
جب ہم مذہب سے سائنسی نصاب کی توقع کرتے ہیں یا سائنس سے عدمی اخلاقی اختیار چاہتے ہیں تو الجھن پیدا ہوتی ہے، لیکن جب دونوں کو ان کے اپنے دائرے میں سمجھا جائے تو تضاد نرم پڑ جاتا ہے۔ ممکن ہے انسانی جسم قدیم ہو، طویل قدرتی عمل سے تشکیل پایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تاریخ کے کسی لمحے میں اخلاقی شعور اور روحانی ذمہ داری اس طرح ظاہر ہوئی ہو جسے مذہبی روایت حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کے ذریعے علامتی انداز میں بیان کرتی ہے۔ شاید آغاز صرف جسمانی وجود کا نام نہیں، شاید وہ شعور کا آغاز ہے، شاید وہ ذمہ داری کا آغاز ہے، شاید وہ لمحہ ہے جب انسان جواب دہ بنا۔ تو انسانیت حقیقت میں کب شروع ہوئی؟ جب پہلا سیدھا چلنے والا وجود افریقی میدانوں میں نمودار ہوا، یا جب پہلے انسان نے صحیح اور غلط میں فرق سمجھا؟ شاید دونوں لمحے اہم ہیں۔ ایک بیرونی ساخت کی کہانی سناتا ہے، دوسرا اندرونی حقیقت کی۔ سائنس ہڈیوں، جینز اور فاسلز کا مطالعہ کرتی ہے، مذہب مقصد، جواب دہی اور تقدیر کی بات کرتا ہے۔ ایک ظاہری ڈھانچہ دیکھتا ہے، دوسرا باطنی حقیقت کو۔ اور شاید سچ تقسیم نہیں ہے، شاید وہ ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف زاویوں سے دیکھی جا رہی ہے۔ انسانی آغاز کی تلاش صرف زمین میں دبی کھوپڑیوں کی کہانی نہیں، نہ صرف مقدس کتابوں کے الفاظ کی، یہ عدمیت کی تلاش ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم کون ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنی اصل نہ سمجھیں ہم اپنا مقصد نہیں سمجھ سکتے۔ بحث جاری رہے گی، نئے فاسل دریافت ہوں گے، نئی تفسیریں سامنے آئیں گی، نئے سوال اٹھیں گے، لیکن شاید سب سے بڑا سوال ابھی باقی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کب شروع ہوئے، بلکہ یہ کہ ہمیں حقیقت میں انسان کیا بناتا ہے۔ اور شاید اگلا سفر جسم کی عمر کے بارے میں نہیں، بلکہ روح کے راز کے بارے میں ہوگا۔ وہ کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اور اسے محض حیاتیات سے مختلف کیا بناتا ہے؟ یہ ایک اور سفر کا سوال ہے، اور تلاش جاری ہے۔